مدنی چینل جو اصل میں کوفی چینل ہے، نام اس کا مدنی چینل رکھا گیا ہے، اس کوفی چینل پہ پیر جیلانی کے مزار کی پوری فلم چلائی گئی۔ لوگ آئے پیر جیلانی کے سامنے کیسے آہوزاری کر رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک کہتا ہے یا غوث اعظم، آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور دور سے آئے ہیں۔ قبر پرستو تم مردوں کے فقیر ہو اور اہل توحید زندہ رب کے فقیر ہیں۔ تم فقیر بن کے آتے ہو قبروں پہ، تم ان قبروں کو پوج رہے ہو اور اس کے فقیر بن کے آ رہے ہو۔ جواب میں ہم سے سنو کہ ہم ان مردوں کے فقیر نہیں، ہم ان قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کے فقیر، ہم بھی فقیر ہیں، لیکن کس کے؟ کلام الہی سنو، مالک نے ہمیں خبر دی ہے، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو اللہ، اللہ کی رحمتوں کے فقیر۔ ہم منگتے ہیں اللہ کے، ہم فقیر ہیں اللہ کے، تم فقیر ہو بابا جیلانی کے، تم فقیر ہو قبر کی ڈھیریوں کے، تم فقیر ہو مردوں کے، محتاجوں کے۔ تم ان کے در پہ آ کر کہتے ہو کہ تیرے فقیر آ گئے، تیرے مرید آ گئے۔ پیر جیلانی کا مرید مزید کہتا ہے غوث پاک، آپ کا فرمان ہے نیک مرید میرے لیے، میں گناہگاروں کے لیے۔ تمہیں امیدیں ہیں اپنے باپوں پر، ہمیں امیدیں ہیں باپوں کے خالق پر، رب پر امیدیں ہیں کہ ہم گناہگار بھی ہیں، اے اللہ ہماری جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہم تیرے ہیں، کسی مردے کے در کے فقیر نہیں ہیں۔ تیرے مرید آگے، گناہگار مرید آگے، ہماری جھولی بھر دو، رو رو کے آہوزاریوں کے ساتھ۔ ایسا رونا انہیں کبھی سجدوں میں نہیں آتا، ایسا رونا انہیں کبھی بیت اللہ کے سامنے نہیں آتا۔ ان کو مزہ آتا ہے تو قبروں پہ رونے کا آتا ہے، مردوں کے سامنے رونے کا آتا ہے۔ جھولی کو میری بھر دو، وگرنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ پیر جیلانی میں تیرا منگتا ہوں، اگر تو نے جھولی نہ بھری تو لوگ تانے دیں گے پیر جیلانی اتنا بڑا سخی ہے اور اس کے در کا منگتا در در کا سوالی بناوا۔ ہم کہتے پیر جیلانی خود منگتے تھے اللہ کے در کے، سارے اولیاء منگتے اللہ کے در کے، سارے صالحین منگتے ہیں اللہ کے در کے۔ میری لاج رکھ لو اے غوث، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پہ آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے مرید، آپ کے فقیر، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آپ کے عرس کی رات ہے، انہیں خالی نہ لوٹاؤ، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، ہم محتاج ہیں، آپ حاجت روا ہیں۔ المدد المدد یا غوث اعظم سیدہ، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ۔ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے، میری مراد پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، اور اب ان کے روضے پر حاضری کا وقت ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف ہے بغداد شریف میں، اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لیے تیار ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، اچھی نیتیں کی ہیں۔ انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے، جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے، انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے، کیونکہ ان کے مرید ہے نا، کہ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ غوث پاک میں ساری زندگی پڑھتا رہا، یا اللہ بروز قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھانا۔ یا غوث اعظم آج آپ کے عرس کی رات ہے، آپ کے مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے اور میں گناہگاروں کے لیے ہوں۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے
لوٹانے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے, اسے خالی نہ لوٹائیے, سب کی جھولیاں بھر دیجیے. ماہ ماں محتاج تو حاجت روا, ماہ ماں محتاج تو حاجت روا. المدد یا غوث اعظم سیدہ, مشکلات بے عدد دارے ماں. المدد یا غوث اعظم پیر ماں, امداد کن امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر, یا شبیر یا شبر, یا عثمان یا حیدر, دفع شر کن خیراور, یا شبیر یا شبر. یا سید شاہ سلطان شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ان قبروں پہ آنے والے قبروں کے پجاریوں کی یہ ساری گفتگو شرک سے بھرا ہوا یہ سارا پلندہ, آؤ قرآن حکیم کے اوپر پیش کر کے جواب سناتا ہوں. مالک فرماتا ہے, سورۃ النحل ہے, آیت نمبر 20 سے 21 تک سنیے. والذین یدعون من دون اللہ, والذین یدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو, لا یخلقون شیئا, انہوں نے کسی چیز کو پیدا, پیر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا, پیر جیلانی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. مولا کہتا ہے جس کو تم پکارتے ہو یہ کسی چیز کے خالق نہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, بلکہ یہ خود مخلوق ہیں, خود پیدا ہوئے ہیں. جیسے تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے, پیر جیلانی ماں کے پیٹ میں رہے, 3 پردوں کے پیچھے اندھیروں میں تمہارا داتا و حاجت روا و دستگیر اللہ تھا, تو پیر جیلانی کا بھی اللہ تھا. تمہیں بھی اللہ نے پالا اور پوسا, پیر جیلانی کو بھی اللہ نے ہی پالا اور پوسا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, یہ خود پیدا ہوئے ہیں, یہ خالق نہیں ہیں. اموات غیر احیاء, جن قبروں پہ آ کے رو رہے ہو, ہم مرید ہیں آپ کے, ہم فقیر ہیں آپ کے, عرس کی رات ہے, جھولیے بھر دو. قرآن سے جواب لے لو, اموات, یہ مردہ ہیں, یہ مردہ ہے جو قبر میں دفن ہو گیا, جس کے کپڑوں کو کاٹ کے اتار دیا گیا, جس کے پیٹ کو دبا کے گندگی نکال کے استنجے کروائے گئے, جس مردے کو پھٹے پہ رکھ کے تختے پہ ڈال کے غسل کروایا گیا, یہ مردہ ہے. غیر احیاء, مردہ کہنے سے بات پوری سمجھ آ گئی تھی, لیکن مولا توحید کو دلوں میں بٹھانے کے لیے مزید تاکید کر کے بتا رہا ہے, غیر احیاء, یہ مردہ ہے, زندہ نہیں ہے, یہ مردہ ہے, زندہ. شرک کر کے عقل ماری جاتی ہے, شرک کرنے والوں کی عقل فوت ہو جاتی ہے. دلیل مانگو مجھ سے, کیسے؟ جب زندہ اللہ کو سنانے کا ماجرا ہے تو کیا کہتے ہیں, اللہ بغیر وسیلے کے سنتا. سنا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ بغیر وسیلے کے, اللہ زندہ ہے, اللہ کی رحمت شہرک سے زیادہ قریب ہے, لیکن اس پر الزام کیا لگا رہے ہیں خالق و مالک پہ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا. پیر کا, فقیر کا, بابے کا, بزرگ کا واسطہ وسیلہ دو گے تو اللہ سنے گا. زندہ ہونے کے باوجود وہ ڈائریکٹ ہماری آواز نہیں سنتا. اور جو مر کے قبر میں دفن ہے, عقل مندو, کھوپڑی میں پڑے پڑے دماغ کو زنگ نہ لگاؤ, استعمال کرو, حرکت میں دو اسے. جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا وہ زندہ ہے یا مردہ؟ مردہ. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نا سنتا ہے. سنا رہے نا, ابھی پیر صاحب آئے ہیں تیرے در پہ, جھولی بھر دے ہماری. زندہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا, محتاج ہے نعوذ باللہ کسی واسطے کا. اور یہ مردہ پیر بغیر واسطے کے سن لیتا ہے. اس کے لیے تو واسطہ چاہیے. پیر دی قبر چ کھڈ کڈو, اتنے پیپ تو نو وڈا سارا, اتنے کھلو کے آواز لاؤ. پیپ کے واسطے سے, پائپ کے واسطے سے, سوراخ کے واسطے سے پیر سنے گا. اور ظالمو, کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ جو مردہ ہو گیا, جو قبروں میں اتر گیا, جس کی بیوی بیوہ بچے یتیم ہو گئے, جس کو برہنہ کر دیا گیا, جس کی طہارتیں کروائی گئی, جس کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا, جس کو کفن میں لپیٹ کے کپڑے باندھ کے قبروں میں اتارا گیا, پتھر ڈال کے قبریں مٹیاں ڈال کے بند کر دی, 5 فٹ مٹی کے نیچے, منو مٹی کے نیچے دفنا دیا. یہ مردہ ہو کر مٹی کے نیچے دفن ہو کے تمہاری ڈائریکٹ سنتا ہے, اور زندہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا.
अमवातुन मुर्दे हैं, गैरु अहया जिंदा नहीं हैं, वमा यशउरून अय्यान युबअसून। तुम तो कहते हो उर्स की रात है, झोली नहीं भरोगे तो लोग ताने देंगे। कुरान खबर दे रहा, जिनको पुकार रहे हो इनको ये शऊर नहीं कि हमें कब उठाया जाना है। मुरीदों की खबर तो बाद की बात है। वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इनको खुद उठाए जाने का भी इल्म और शऊर नहीं है। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह बरहक एक है और वो जमीन के नीचे दफन नहीं है, अपने अर्श पे है अपनी शान के मुताबिक। सूरतुल अहकाफ आयत नंबर 4 से 6 तक सुनिए। कुल अराइतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द। चैलेंज है मेरे खालिक और मालिक मौला का, मेरे सच्चे दस्तगीर और हाजत रवा का चैलेंज, जिसको कायनात कबर परस्ती की जवाब नहीं दे सकती। आप कह दीजिए भला देखो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ इन्होंने जमीन का कौन सा टुकड़ा पैदा किया है। ये कहने वालों फला जगह दाता की नगरी है और ये बाबा की नगरी है, ये सुल्तान बाहू की नगरी है, ये फला की नगरी है, यहाँ का फला वारिस है, यहाँ पे फला बैठा हुआ है, वो सैलाब नहीं आने देता। मुझे बताओ, रब चैलेंज करके पूछ रहा है, जिनको तुम पुकारते हो गैरुल्लाह के अलावा, उन्होंने जमीन का कोई एक टुकड़ा पैदा किया है तो बता दो। जमीन का टुकड़ा पैदा नहीं किया। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, तो बताओ आसमान का कौन सा हिस्सा बनाने में इनका ठेका था। कौन सा आसमान तुम्हारे पीरो बाबा ने बनाया, जमीन का कौन सा हिस्सा इन्होंने बिछाया। ऐ गैरुल्लाह के पुजारियों, ऐ ढेरियों पे गिरने वालों, ऐ जानवरों की कब्रों का तवाफ करने वालों, ऐ मुर्दों मजबूरों के सामने अपने माथे को टेकने वालों, ऐ बिल्लियों और जानवरों के सामने गिरने वालों, कुरान तुम्हें दावत फिक्र दे रहा है। वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, उससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो उसको पुकारता है अल्लाह के अलावा, उसको पुकारता है अल्लाह के अलावा, उसके दर का फकीर बनता है, उसके दर का मंगता बनता है। किसका? मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जिसको ये पुकार रहा है क़यामत तक वो इसकी पुकार सुन सकता, जवाब दे सकता। क़यामत तक आओ मेरे खालिक का मालिक का हाल सुनो। औरत आई प्यारे नबी के पास बैठी, अपने खामिन का हाल बयान किया। उसने मुझे मां कह दिया। कद समी अल्लाहु कौल लती, सुनिए याद रखिए, मेरे रब के समी और बसीर होने पे ईमान लाइए। ये रो रही है, तश्तकी, शिकवे कर रही है, खामिन की बातें बता रही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अभी तक कानून यही है कि माँ कहने से निकाह टूट जाता है। कहती अल्लाह के नबी जवानी तो ख़त्म हो गई, कहाँ जाऊँ, बच्चों को कौन संभालेगा, इनकी तरबियतें कौन करेगा, इनके रिज़्क़ का बंदोबस्त कहाँ से होगा। और फिर अपने रब के दर को बजाती है, रब के दर की फ़कीरनी बनती है। सिद्दीक़ा कायनात कहती है मैं उसी हुजरे में मौजूद हूँ, लेकिन ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी राज की बातें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर रही कि वहीं बैठे बैठे मैं ना सुन सकी। अर्श वाले ने अर्श पे होते हुए इसकी बात सुन भी ली और मसले को हल भी कर दिया। उस रब पे इल्जाम लगाते हो नहीं सुनता बगैर वास्ते के, और ये मुर्दा सुनता है बगैर वास्ते के। सुनो, मालिक फरमाता है उससे बढ़ के गुमराह कौन होगा जो उसको पुकारता है। मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक इसकी बात का जवाब नहीं दे सकते, सुन नहीं सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और इसकी पुकार से वो कब्र में दफन होने वाले गाफिल हैं, उनको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कब्र पर जी, ये जड़े भाभी ने ना तुसी नहीं समझते, वो आयतें पढ़ते हैं जो बुतों के बारे में नाजिल हुई और उनको अहले तौहीद पे कलमा पढ़ने वालों पे फिट कर देते हैं। ये बुतों पे नाजिल हुई थी, ये बुतों वाला माजरा नहीं है, बाबों वाला माजरा है। आयत अगली सुनो, ये कंडा भी निकला हुआ है इस मौके पर कि ये बुतों वाली है या नहीं। व इज़ा हुशिरन नासु कानू लहुम अअदा, क़यामत का दिन होगा जब लोग इकट्ठे होंगे, जिनको ये दुनिया में पूजते रहे वो इनके दुश्मन बन जाएंगे। बुत इकट्ठे होंगे क़यामत के दिन जी, मूर्तियां आएंगी क़यामत के दिन। हनुमान का बुत आएगा, बोलो, कोई बाबा आएगा बुतों वाला, कोई बुत होगा, कोई
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وہ لوگ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے۔ پیر جیلانی انکار کریں گے، ہم نے نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرنا۔ سیدنا علی انکار کریں گے، اہل بیت انکار کریں گے، اولیاء اللہ انکار کریں گے، سیدنا عیسیٰ انکار کریں گے، سیدہ مریم انکار کریں گے، اولیاء اللہ انکار کریں گے۔